السلام علیکم دوستوں آج جو کہانی میں سنانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک طلسم ہے، ایک ایسی داستان جو صدیوں سے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ یہ ہے الادین کے چراغ کی کہانی۔ دوستوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ شہر کے ایک کونے میں ایک غریب لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام الادین تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے الادین کا اور اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ لیکن ایک دن تقدیر کی گردش نے اس کے قدم ایک ایسے راستے پر ڈال دیے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔ الادین کے دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک دن الادین معمول کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب و غریب آدمی اس کے قریب ظاہر ہوا۔ وہ ایک ریشمی چوغے میں ملبوس تھا، سر پر عمامہ تھا جس میں چمکدار نیلم جڑا ہوا تھا۔ دراصل وہ ایک مکار جادوگر تھا۔ اس کی آنکھوں میں عیاری تھی، زبان پر مٹھاس تھی، مگر دل میں مکار چال تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے الادین سے بولا، بیٹا تم بہت خاص ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری قسمت میں ایک ایسا خزانہ لکھا ہے جو اور کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ میں تمہیں اس خزانے تک لے جا سکتا ہوں۔ بس اس خزانے میں ایک پرانا چراغ ہے، وہ تم مجھے دے دینا، باقی پورا خزانہ تمہارا ہوگا۔ اب اگر کہو تو میں تمہیں اس جگہ لے چلوں جہاں پر یہ بڑا خزانہ موجود ہے۔ الادین کو دل میں تشویش تو ہوتی ہے کہ اس آدمی کو پورا خزانہ چھوڑ کر چراغ ہی کیوں چاہیے، لیکن الادین اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب مکار جادوگر الادین کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے۔ وہ ایک گفا تھی جس کا منہ بھاری پتھر کی سل سے بند تھا۔ مکار جادوگر اور الادین مل کر اس پتھر کی سل کو ہٹاتے ہیں تو انہیں نیچے ایک سوراخ نظر آتا ہے جس میں چند سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دیتی ہیں۔ اب مکار جادوگر الادین کو اس گفا میں جانے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے، جب تم چراغ لے کر آؤ تو مجھے آواز دینا، میں گفا کا دروازہ کھول دوں گا۔ الادین جو کہ دبلا پتلا پھرتیلا لڑکا تھا، وہ آسانی سے اس سوراخ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب الادین سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا اور یہاں اس خزانے میں الادین کو وہ پرانا چراغ ڈھونڈنا تھا، مگر الادین یہ نہیں جانتا تھا کہ چراغ ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جیسے ہی الادین نے آخری سیڑھی سے نیچے قدم رکھا، اچانک اس کے سامنے آگ کا کنواں آ گیا۔ آگ کی شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ الادین یہ دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا اور اس نے اپنی ماں کی دعا یاد کی۔ حوصلے کے ساتھ پتھروں پر پیر رکھتا گیا اور آگ کے شعلوں سے بچتا ہوا کنویں کو پار کر گیا۔ ابھی اس کنویں کو پار کر کے اس نے اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ اس کے سامنے لاتعداد زہریلے سانپ پھن اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی پھنکار سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ الادین نے قریب ہی لگے ایک درخت کی لمبی شاخ توڑی اور بڑی بہادری سے اس شاخ سے ان سانپوں کو پیچھے دھکیلتا گیا اور راستہ بنا کر آگے بڑھتا گیا۔ سانپوں سے بچنے کے بعد الادین کے سامنے اگلی رکاوٹ تھی خوفناک پرندے، جن کے پر سیاہ رات کی مانند تھے۔ وہ پرندے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے الادین پر جھپٹے۔ الادین ان پرندوں سے بچنے کے لیے ایک بڑے صندوق کے پیچھے چھپ گیا اور اپنی عقل سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ پرندے اس آواز کے پیچھے بھاگ گئے اور الادین کا راستہ صاف ہو گیا اور آخر الادین تمام طلسموں کو توڑتا ایک سنہری باغ میں پہنچا، جہاں درختوں پر پھلوں کی بجائے لال، پیلے، نیلے جواہرات لگے ہوئے تھے اور باغ کے درمیان ایک اونچی جگہ پر وہ چراغ پڑا تھا جو جادوگر نے اس سے منگوایا تھا۔ الادین نے چراغ اٹھا کر دیکھا، اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اب الادین یہ تو جان ہی چکا تھا کہ یہ چراغ کوئی عام چراغ نہیں ہے، بلکہ اس چراغ کی قیمت ان تمام زر و جواہر سے بڑھ کر ہے۔ الادین چراغ لے کر واپس گفا کے دروازے پر پہنچا اور آواز لگائی، چاچا دروازہ کھولو، میں چراغ لے آیا ہوں۔ اور اس کی آواز سن کر مکار جادوگر نے گفا کے دروازے سے پتھر ہٹایا اور الادین سے بولا، لاؤ بیٹا، یہ چراغ مجھے دے دو۔ الادین سمجھ چکا تھا کہ اس آدمی کی نیت میں کھوٹ ہے، اس لیے الادین بولا، نہیں، پہلے مجھے یہاں سے باہر نکالو، پھر میں یہ چراغ تمہیں دوں گا۔ مکار جادوگر بولا، پہلے چراغ میرے حوالے کرو۔
دونوں کافی دیر تک بحث کرتے رہے، لیکن مکار جادوگر اپنی ضد پر اڑا رہا اور الادین بھی اس کی چالاکی سمجھ گیا اور وہ واپس آ کر سیڑھی پر بیٹھ گیا اور مکار جادوگر نے غصے میں پتھر کے سل سے غار کا منہ بند کر دیا اور چلا گیا۔ اندھیرا، تنہائی، موت کا خوف۔ الادین گھبراہٹ میں چراغ کو آہستہ آہستہ رگڑنے لگا اور پھر ہر طرف دھند کے بادل چھا گئے۔ چراغ سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ گھبراہٹ میں چراغ الادین کے ہاتھ سے گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کے بادل نے ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر لی۔ وہ چراغ کا جن تھا۔ جن نے الادین سے کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں اس چراغ کا جن ہوں اور یہ چراغ جس کے پاس ہوگا میں اس کا ہر حکم مانوں گا۔ اور اب الادین سمجھ گیا کہ وہ مکار بوڑھا یہ چراغ کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جن کو حکم دیا، مجھے یہاں سے نکالو اور میرے گھر پہنچا دو، اور بس ایک لمحے میں الادین اس اندھیری خوفناک گفا سے نکل کر اپنے گھر کے اندر تھا۔ گھر پہنچ کر الادین نے اپنی ماں کو چراغ کے جن کے بارے میں بتایا اور پھر الادین اور اس کی ماں آہستہ آہستہ جن سے اپنی تمام خواہشات پوری کرواتے رہے۔ چراغ کے جن نے الادین کی زندگی بدل دی۔ الادین نے جن سے کہہ کر ایک بہت بڑا محل بنوایا جس میں نوکر، چاکر اور ضروریات کی تمام چیزیں موجود تھیں، اور الادین اپنی ماں کے ساتھ اس محل میں رہنے لگا۔ ان کے دن بہت اچھے گزرنے لگے۔ قریب ہی بادشاہ کا محل تھا۔ ایک دن الادین نے بادشاہ کی بیٹی بدرالنساء کو دیکھا۔ وہ بے حد حسین و جمیل لڑکی تھی اور الادین بدرالنساء کو دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا اور اس نے اپنی ماں کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر بادشاہ کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ نے اس دولت مند اور خوبصورت نوجوان سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی الادین سے کر دی، اور اب الادین اور اس کی ماں اور شہزادی بدرالنساء جن کے بنائے ہوئے خوبصورت محل میں رہنے لگے۔ چراغ کے جن نے الادین کو شادی کے موقع پر ایک اڑنے والا خوبصورت قالین تحفے میں دیا۔ اس جادو کے قالین پر الادین نے بدرالنساء کے ساتھ ساری دنیا کی سیر کی۔ کافی دن گزر گئے، لگتا تھا کہ زندگی اسی طرح سکون سے گزر جائے گی، لیکن وہ مکار جادوگر اب تک چراغ کو بھولا نہ تھا اور چراغ حاصل کرنے کے لیے موقع کی تاک میں تھا، اور ایک دن اسے یہ موقع مل گیا۔ اس دن الادین اپنی ماں کو لے کر کہیں گیا ہوا تھا اور شہزادی گھر میں اکیلی تھی۔ مکار جادوگر نے کباڑیے کا بھیس بدلا اور الادین کے محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، پرانے چراغ دے کر نئے چراغ لے لو، پرانے چراغ دے کر نئے چراغ لے لو۔ شہزادی بدرالنساء نے اس کی آواز سنی تو اس نے الادین کے سرہانے رکھے ہوئے چراغ کو دیکھا اور سوچا، اگر میں یہ پرانا زنگ آلود چراغ دے کر نیا چراغ لے لوں تو الادین بہت خوش ہو جائے گا، اور یہ سوچ کر اس نے الادین کا جادو کا چراغ مکار جادوگر کو دے کر نیا چراغ لے لیا۔ جیسے ہی جادو کا چراغ مکار جادوگر کے قبضے میں آیا، اس نے فوراً چراغ کو رگڑا۔ چراغ کے رگڑتے ہی چراغ میں سے دھوئیں کا بادل نکلا اور جن حاضر ہو گیا اور بولا، میں اس چراغ کا جن ہوں اور اب میں تمہارا غلام ہوں، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اور مکار جادوگر نے جن کو حکم دیا کہ اس محل کو شہزادی سمیت اٹھا کر یہاں سے دور ویرانے میں لے چلو، اور جن نے اس کے حکم کی تعمیل میں محل کو ہاتھوں پر اٹھایا اور ہوا میں اڑتے ہوئے محل کو الادین سے بہت دور لے آیا۔ جب الادین گھر واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نہ محل تھا نہ شہزادی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اسے اپنے جادو کے قالین کا خیال آیا جو اس کی کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً قالین کو زمین پر بچھایا اور اس پر بیٹھ کر اس نے قالین کو حکم دیا کہ وہ اسے محل تک لے جائے۔ قالین نے حکم کی تعمیل کی اور الادین کو اس ویرانے مقام تک لے گیا جہاں محل اور شہزادی موجود تھے۔ الادین نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ جن شہزادی کو شادی کے لیے مجبور کر رہا تھا اور شہزادی بری طرح رو رہی تھی۔ الادین کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا اور پھر الادین کی نظر جادو کے چراغ پر پڑی جو مکار جادوگر سے تھوڑے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ مکار جادوگر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الادین وہاں پہنچ جائے گا، اس لیے وہ جادو سے لاپرواہ ہو کر شہزادی کی طرف متوجہ تھا، اور الادین نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے چراغ اٹھا لیا اور چراغ کو رگڑا۔
चिराग के रगड़ते ही जिन हाजिर हुआ और जिन की आवाज़ सुनकर जब मक्कार जादूगर पलटा, जब तक अलादीन जिन को मक्कार जादूगर को ख़त्म करने का हुक्म दे चुका था और चिराग के जिन ने एक ही वार में मक्कार जादूगर का काम तमाम कर दिया। शहजादी अलादीन को देखकर एकदम खुश हो गई। इसके बाद अलादीन ने चिराग के जिन को महल वापस अपनी जगह पहुंचाने का हुक्म दिया। चिराग के जिन ने वापस महल को हाथों में उठाया और हवा में उड़ते हुए वापस महल को उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां पर वो पहले मौजूद था। अलादीन ने वापस आकर चिराग जिन के हवाले किया और उसको हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया और उसके बाद शहजादी और अलादीन हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। ये थी दोस्तों एक तिलिस्माती कहानी अलादीन का चिराग। एक मिसाल कि हिम्मत और अकल से इंसान सबसे मुश्किल तिलिस्म भी तोड़ सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।